السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتظار میں کی جانب سے آج عید زہرا سے تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا کوئی بدلہ نہیں سوائے احسان کے۔ امام حسین علیہ السلام کا پوری کائنات پر، عالم اسلام پر، پوری انسانیت پر احسان، یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے گھر بار کو لٹا کر، اپنی قربانی دے کر، اپنا سب کچھ لٹا کر دین اسلام کی، انسانیت کی حفاظت نہ کرتے تو ہمیں آج پتہ ہی نہ چلتا اسلام کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ اس زمانے میں ایک استغاثہ بلند ہوا تھا، امام فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اس زمانے میں جو مومنین تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کے اس استغاثے کو سمجھا، وہ قلیل تھے، بہت ہی تھوڑے تھے، لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہا اور اپنا سر قربان کر دیا، اور اس طرح کیا کہ مولا سے کہا کہ مولا ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، مولا ہمیں آپ کے نانا کی، آپ کے بابا کی، آپ کے گھرانے کی عزت عظمت کا پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ 1000 بار آپ پہ قربان کیا جائے اپنے آپ کو، پھر بھی کم ہے۔ انہوں نے اس طرح مولا کے حکم پہ لبیک کہا اور اپنے آپ کو قربان کیا۔ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس صفت کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اگر اس صدا کو سنتے یا پہنچنے کی وہاں پہ ان کو اگر کوئی حالات کی اجازت ہوتی تو وہ پہنچ جاتے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت مختار ثقفی، جو اس وقت زندان عبید اللہ بن زیاد میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب مختار ثقفی آزاد ہوا اور اپنے گھر واپس آیا تو وہ اس بے چینی میں ہوتا تھا کہ کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا، لیکن اگر میں حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تو ان کے احسان کے بدلے میں اور اس استغاثے پہ نہ پہنچنے کی اس بدلے میں مجھ پہ یہ واجب ہے، لازم ہے کہ میں حسین علیہ السلام کا انتقام لوں ان لوگوں سے جنہوں نے امام پہ ستم ڈھائے۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر، اس نے ایک فوج جمع کی، حضرت ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ مل کر ایک فوج بنائی، اور اس فوج کو لے کے ایک دن آیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو چن چن کے مارا اور امام علیہ السلام کا انتقام لیا ان سے، اور اس نے اپنے آپ کو بھی قربان کیا۔ بعد میں حضرت مختار کی بھی شہادت ہوئی۔ آج تک اس زمانے تک جتنے مومنین ہیں، جتنے مولا کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے حضرت مختار کے سمجھ سے ایک سبق ان کو ملتا ہے کہ اگر ہم کربلا میں نہ تھے، کیونکہ یہ ہماری ظاہر سی بات ہے، وہ ان جیسے ہم کہاں ہمارا وجود اور کہاں ہماری حیثیت، کہاں ہماری اوقات، وہ تو چنے ہوئے بندے تھے، لیکن ہم پہ بھی کچھ لازم ہے اس زمانے کے امام حسین علیہ السلام کے محب ہونے کے ناطے ہم کیا کریں۔ تو ہم پہ سب سے پہلی بات جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ ایام عزا گزرے ہیں، مومنین نے ایام عزا علیہ السلام میں امام علیہ السلام کی عزا میں اپنے آپ کو وقف کیا، جتنا جن کا تھا وہ انہوں نے کر دیا، اپنی حیثیت کے حساب سے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مختار ثقفی کا یہ دن جو عید شجاع، عید زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے،
یہ دن بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ہم کربلا میں نہ تھے، یہ حیثیت، یہ اوقات ہماری نہ تھی، تو آج کے دن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے ائمہ علیہ السلام کا، امام علیہ السلام کی مظلومیت کی بات کریں گے، ان کے فضائل پڑھیں گے، اور ان محبان اہل بیت کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور جو حال تھا ان کا انہوں نے اپنا دیا۔ ان میں سے سر فہرست اگر نام لیا جائے بعد کربلا کے بعد، تو کئی ایسے اصحاب ہیں جن میں حضرت مختار سقفی ہیں، ابراہیم بن مالک اشتر ہیں، اور بھی ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور انتقام لینے کی کوشش کی ان ظالمین سے جنہوں نے امام علیہ السلام پہ ظلم کیا۔ تو اسی حوالے سے یہ دن جو محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر قرار ہیں، احترام اور عقیدت سے مناتے ہیں، اور حضرت مختار کو خراج پیش کرتے ہیں، اور مرحبا مرحبا کی صدائیں ہوتی ہیں، کیونکہ مختار نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرفداری میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں وہ کام کیا ہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کل بھی ایک کلام پڑھا تھا، اور آج بھی میں نے سوچا، اور دوسری بات یہ کہ آج حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کا دن بھی ہے۔ اس سے بھی پرمسرت موقع کی مبارکباد تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ حضرت مختار کے لیے ایک مرحبیہ، مطلب اس کو مرحبا کہنے کی نیت سے کلام لکھا ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عرض کیا ہے کہ آل نبی کا بدلہ لیا تم نے مرحبا مرحبا مختار، آل نبی کا بدلہ لیا تم نے مرحبا مرحبا مختار مرحبا مختار، چن چن کے تم نے دشمن مارے حسین کے، چن چن کے تم نے دشمن مارے حسین کے، مختار تم ہو بے شک پیارے حسین کے، چن چن کے تم نے دشمن مارے حسین کے، مختار تم ہو بے شک پیارے حسین کے، راضی امام اپنا کیا تم نے مرحبا مرحبا مختار مرحبا مختار، آل نبی کا خود کو ثابت کیا غلام، آل نبی کا خود کو ثابت کیا غلام، کرتے رہیں گے تا ابد مومن تجھے سلام، کرتے رہیں گے تا ابد مومن تجھے سلام، قائم مثال ایسا کیا تم نے مرحبا مرحبا مختار مرحبا مختار، شمر لئی کو واصل جہنم ہے کر دیا، شمر لئی کو واصل جہنم ہے کر دیا، زہرا کے دشمنوں سے دوزخ ہے بھر دیا، شمر لئی کو واصل جہنم ہے کر دیا، زہرا کے دشمنوں سے دوزخ ہے بھر دیا، کیا اجر رسالت کا دیا تم نے مرحبا مرحبا مختار مرحبا مختار، اور ماحول ہے خوشی کا آل نبی کے گھر، ماحول ہے خوشی کا آل نبی کے گھر، خوش ہے وحید مومن سب کی ہے خوش نظر، ماحول ہے خوشی کا آل نبی کے گھر، خوش ہیں وحید مومن سب کی ہے خوش نظر، روشن کیا خوشی کا دیا تم نے مرحبا مرحبا مختار مرحبا مختار۔ تمام مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر عید زہرا، عید شجاع کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج عقد ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی امی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پرمسرت خوشی کی بھی مبارکباد تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔